آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، تیری اور اولاد ہے؟ لفظ کیا بولے میرے بھائیوں؟ تیری اور اولاد، یہ نہیں پوچھا اور بیٹے ہیں، پوچھا اور اولاد ہے؟ کہتا جی اللہ کے نبی اور بھی اولاد ہے۔ آپ نے فرمایا ساری اولاد کو اتنا اتنا دیا ہے؟ ساری اولاد کو اتنا اتنا دیا ہے؟ کہتا نہیں اللہ کے نبی ساری اولاد کو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا یا ساری اولاد کو اتنا اتنا دے، نہیں تو اس سے بھی واپس لے لے۔ اس کے پاس ساری اولاد کو ایک ایک غلام دینے کی استطاعت نہیں تھی۔ نعمان کہتے ہیں میرے باپ نے وہ بھی مجھ سے واپس لے لیا، اور آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، سب کو اتنا اتنا دیا کا مطلب ہے زندگی میں ماں نے باپ نے جو اس کے نام ہے جس کی وہ مالک ہیں، اگر اولاد کو دیتے ہیں تو پھر ایک بچی کو بچے سے نصف نہیں ملتا، پھر برابر برابر ملتا ہے، جتنا ہر بیٹے کو اتنا ہی ہر بیٹی کو ملتا ہے۔ باپے نے آدھا بھی نہیں دیا، سارا بیٹوں کے نام لگوا دیا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ یہ بابا ساری زندگی، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، دلیل دوں گا انشاءاللہ، یہ بابا ساری زندگی پہلی صف کے اندر کھڑا ہو کر تکبیر اولیٰ سے ساری نمازیں پڑھ لے، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی جمعہ پڑھے، عمرے کرے، حج کرے، ساری زندگی توبہ کی تسبیحاں پڑھے۔ قسم ہے پروردگار کی، یہ جو بیٹیوں کا حق مارا ہے یہ اس بابے کو کوئی نہیں معاف کرنا، یہ نہیں معاف کرنا۔ اچھا اس نے تو نام لگوا دیا بیٹوں کے، قانون میں تحصیل میں بیٹوں کا نام چڑھ گیا، بیٹوں کا نام بولنے لگ گیا، بیٹوں کے لیے حلال ہو گیا قانون میں ان کا نام بولنے سے۔ کیوں جی حلال ہو گیا نا بیٹوں کے لیے، قانون میں ان کا نام بولتا ہے۔ پیارے پیغمبر ایک حدیث پر غور کر لیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، این ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ وہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے، دوسرے کو اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کے اس بندے کا حق اس کو دے دوں۔ تو اگر میں ایسا کر دوں، وہ جس کو دیا ہے نا حق دوسرے کا مت لے، میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا۔ کیا مطلب ہے؟ فیصلہ کر دے امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین، ایک کے حق کا دوسرے کو، اللہ کے نبی کے خاتم النبیین کے فیصلے سے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ کسی کا حق دوسرے کے لیے نبی کے فیصلے سے بھی حلال، امام الانبیاء کے فیصلے سے حلال نہیں ہوتا، ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا۔ یہ بیٹے جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق تلف کیا، کھایا، باپ نے ان کے نام لگوا دیا، نہیں دیا، ساری زندگی حرام کھائیں گے، ساری زندگی کیا کھائیں گے؟ حرام کھائیں گے۔ اور جس کی ہڈیاں اور گوشت حرام کھا کے بنتا ہے نا، قسم ہے پروردگار کی، اللہ اس کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا، حرام خور کی نہیں کرتا۔ اچھا یہ بیٹے مر جائیں گے، یہ بیٹے مر جائیں گے تو ان کی جائیداد آگے ان کے بیٹوں کو جائے گی، اولاد کو ساری کو نہیں جانی، بیٹوں کو ہی جانی۔ ہمارے ہاں یہی سلسلہ چلتا ہے، بیٹوں کو جائے گی۔ وہ بیٹے اپنی بہنوں کا بھی حق کھائیں گے، اپنی پھوپھیوں کا حق بھی کھائیں گے نا جی، پھوپھیوں کا حق بھی کھا رہے ہیں۔ وہ نسل مر جائے گی، اس کے بیٹوں کو جائیداد جائے گی، وہ اپنی پھوپھیوں کے اوپر والوں کا بھی۔ یہ پوری نسل بابے کی جب تک چلے گی نا دنیا میں، یہ پوری نسل حرام کھاتی چلی جائے گی ساری زندگی کے لیے۔ اور ہم کہتے ہیں مسئلہ یہ کیا ہے؟ معمولی سا چھوٹا سا مسئلہ ہے، حرج کیا جی بیٹوں کے نام کر دیا تو؟ یار بیٹوں کے نام کر کے اللہ کی قسم اس بندے نے اپنی پوری نسل کو حرام کھانے پر لگا دیا۔ چھوٹی سی بات ہے، وہ ساری نسل پوری زندگی حرام کھائے گی اس کی۔ قصور کیسے ہے؟ بابے کا حرام کا راستہ اس نے کھولا ہے بیٹوں کے نام لگوا کے، نہ لگوا تو پوری نسل کا حرام کھاتی۔
تو یہ جو بہنوں کا حق ہے نا، یہ کسی توبہ شعبہ سے معاف نہیں ہوتا، کسی نماز روزے حج عمرے سے معاف نہیں ہوتا. دلیل دوں گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، آپ نے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ 2-3 گناہوں کا تعارف کروا کے پھر میں دلائل دیتا ہوں. یہ ان گناہوں کا تعارف کروا رہا ہوں جو معاف شاف نہیں ہوتے کسی توبہ شعبہ سے، اور ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. کون سمجھتا گناہ ہمارے معاشرے میں ان کو؟ آپ کا کوئی کام ہے، حق ہے آپ کا ذاتی حق ہے. یہ دوسرا گناہ ذکر کرنے لگا ہوں. ذاتی حق ہے آپ کا. آپ وہ اپنا حق لینے کے لیے گورنمنٹ کے کسی ادارے میں جاتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، بغیر رشوت کے آپ کو آپ کا حق مل جائے گا کیا بھائی صاحب؟ بغیر رشوت کے حق نہیں ملے گا. موٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آپ پلاٹ ہے آپ کا ذاتی، آپ نے اپنی حلال کمائی سے خریدا ہوا ہے، یا آپ کو باپ کی جائیداد میں سے ملا ہوا ہے، آپ کے نام ہے. آپ پٹواری کے پاس اس پلاٹ کی فرد لینے کے لیے جاتے ہیں. پٹواری آپ کے پلاٹ کی فرد جو آپ کا حق ہے بغیر رشوت کے آپ کو دے دے گا؟ ملے گی بغیر رشوت کے فردہ کی؟ یہ پٹواری کی بات نہیں ہے صرف، یہ تیسرے چوتھے درجے کے ملازمین سے لے کر اللہ کی قسم یہ 22-28ویں درجے تک کے جتنے ملازمین ہیں تقریباً سب ایسے، تقریباً سب کوئی اللہ کا بندہ بچا ہوگا، کوئی اللہ کا بندہ بچا ہوگا، ورنہ بغیر رشوت کے کوئی کام ہمارے ملک میں نہیں ہوتا. آپ دیانتداری سے بتانا مجھے، کیا جتنے آفیسر ہیں یہ دوسرے تیسرے چہارم درجے سے لے کر 28ویں گریڈ تک کے، کیا ملکی خزانہ ان کو ان کے کام کی سیلری دیتا ہے کہ نہیں؟ سیلری ملتی؟ پوری ملتی ہے کیا دی؟ پوری ملتی ہے. اور جو مراعات قانون میں ان کے لیے طے ہیں وہ خزانہ ساری مراعات ان کو ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا جی. خزانہ تو ہوتا ہے پوری قوم کا حق، خزانہ ملک کا وہ پوری قوم کا حق ہے. ان افسروں پر کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ اس لیے خرچ ہو رہا ہے کہ تم جس علاقے کے افسر ہو، اس علاقے میں جس بندے کا جو حق ہے وہ حق اس کو بغیر دھکے کھانے کے، بغیر چکر کاٹنے کے، بغیر رشوت دینے کے، بغیر لائنوں میں لگنے کے، اس کی دہلیز پر اس کو اس بندے کا حق ملنا چاہیے. خزانہ تمہیں اس لیے تنخواہ دیتا ہے، ملتا کسی کو اس کی دہلیز پر اس کا حق. پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، یہ جو رشوت خور طبقہ ہے نا، رشوت خور طبقہ، پیدا کرنے والے کی قسم یہ رشوت جو کھائی ہے نا یہ معاف کوئی نہیں ہونی. کسی نیکی سے کسی حج عمرے سے معاف. میں کہتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، اگر یہ رشوت خور بندہ بیت اللہ میں چلا جائے، ساری زندگی بیت اللہ میں توبہ استغفار کی تسبیحاں پڑھتا ہوا گٹے گوٹے رگڑ رگڑ کے مر جائے، بیت اللہ کے دروازے اور خلاف سے لٹک کر مر جائے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ رشوت کھائی کوئی نہیں معاف ہونی. یہ نہیں معاف ہونی، یہ دینی پڑے گی. دلیل دوں گا اس کی، یہ میرے منہ کی باتیں نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں سارے گناہ سارے کرتے صاحب بڑے بڑی قسمت ہے، میں روزے رکھ لیے، آگے رمضان آ رہا ہے نا، روزے رکھیں گے، قیام کریں گے، سب کچھ معاف ہو جائے گا. دھوکے میں ہیں، بہت بڑا دھوکہ ہے اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں. مولوی کیا دیتے ہیں بھئی زمین آسمان کے خلا کے برابر بھی رب گناہ معاف کر دیتا ہے، مایوس نہیں ہونا. ہم خوش ہو جاتے ہیں، نہ اس کو سمجھ ہے نہ ہمیں سمجھ ہے. آج سمجھا کے جاؤں گا مسئلہ، انشاءاللہ پھنس گئے آپ میرے پاس. ہاں
اللہ اکبر. ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, مسلمانوں کا ملک ہے, ایسے ہی ہے نا جی؟ مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا؟ مسلمانوں کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے, ایسا ہی ہے نا جی؟ 98% آبادی پاکستان میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کی ہے. آپ اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں بازار میں, منڈی میں, مارکیٹ میں, دکان میں لینے کے لیے جاتے ہیں, تو ہر شے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ آسانی سے ہر جگہ سے خالص مل جاتی ہے نا. خالص چیز ہر شے ملتی ہے نا. دودھ خالص مل جاتا ہے بغیر پانی کے. قسمت والوں کو مل جاتا ہوگا, کسی قسمت والے کو ملتا ہوگا. چائے کی پتی خالص مل جاتی, پیسی مرچیں بازار میں لینے جائے خالص ملتی ہے. باسمتی کرنل کے سپر کے چاول بغیر ملاوٹ کے مل جاتے ہیں نا. کوئی شے یار خالص ملتی نہیں. مسلمانوں کا ملک, لا الہ الا اللہ کے نام پر پڑھنے والا, کلمہ پڑھنے والے, نمازیں پڑھنے والے, حج کرنے والے, عمرے کرنے والے, اہل حدیث اہل سنت کرانے والے, صدقے واری قربان جانے والے, اسلام کے ٹھیکیدار, ان کے ملک میں خالص شے ہی نہیں ملتی. ہر شے میں ملاوٹ, ہر شے میں کمی, ہر شے میں فراڈ, دھوکہ, کم تولنا عام ہے. اچھا, یہ جو ملاوٹ کر کے دودھ میں پانی ڈال کے میں نے کسی کا حق کھایا ہے, جس چیز میں بھی دودھ تو مثال ہے نا, کسی چیز میں ملاوٹ کر کے 2 نمبر چیز دے کے جو میں نے کھایا ہے کسی کا حق, پیدا کرنے والے کی قسم ہے ساری زندگی روزے رکھو, نمازیں پڑھو, حج کرو, عمرے کرو, توبہ کی تسبیحاں پڑھو, یہ بڑا جو کھایا نا حق لوگوں کا, یہ کوئی نہیں معاف ہونا, یہ معاف نہیں ہونا, یہ نہیں معاف ہونا میرے بھائیوں. کسی چیز سے نہیں معاف ہوتا. یہ دلائل دوں گا انشاءاللہ, یہ میرے منہ کی باتیں نہیں. آخری مثال دے رہا ہوں, باقی اگر میں یہ مثالیں ذکر کرتا جاؤں نا کئی گھنٹے چاہیے, مثالیں نہیں ختم ہوگی. جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, جو ہم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے, یہ ختم نہیں ہوگا, وقت ختم ہو جائے گا. ایک مثال دے کے میں اگلی بات کرتا ہوں, دلائل دیتا ہوں آپ کو. لوگ چوری کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں. آپ گاؤں میں رہتے ہیں اس لیے گاؤں والوں کی چوری کی مثال دیتا ہوں. گاؤں والے بھی چوری کرتے ہیں, شہر والے بھی کرتے ہیں, گاؤں والے بھی کرتے ہیں. گاؤں والے کس کی چوری کرتے ہیں؟ نہری پانی چوری کرتے ہیں. ہاں, گاؤں والے کیا چوری کرتے ہیں؟ نہری پانی چوری کرتے ہیں. وہ کیسے چوری ہوتا ہے؟ چوری کے بہت سارے طریقے ہوں گے, آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے, مجھے نہیں پتا کیونکہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. آپ کو پتا کیا کہ کن طریقوں سے چوری ہوتا ہے. ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کا مجھے بھی پتا ہے. میرے سامنے اعتراف کیا ذمہ داروں نے کہ ہم اس طریقے سے چوری کرتے ہیں. طریقہ یہ ہے, ایک موقع کے اوپر جتنے لوگوں کی زمینیں ہیں نا, وہ سارے اکٹھے ہو کے مشورہ کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں. پیسے اکٹھے کر کے اوور سیٹ کو لیتے ہیں. وہ موقع سے ایک اینٹ نکال دیتے ہیں. موقع سے کیا کرتا ہے؟ ایک اینٹ نکال دیتا ہے پیسے لے کر. اگر تھوڑے سے زیادہ پیسے دے دو تو 2 اینٹیں بھی نکال دیتا ہے, اور تھوڑے سے اور لگا دو پیسے, قسم ہے اللہ کی, موقع کے ساتھ ایک پوری نال بھی لگا دیتا ہے, پوری نال بھی لگ جاتی ہے. یہ سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے صاحب. پوری نال بھی لگ جاتی ہے. اب موقع ہو گیا کھلا, 1 اینٹ 2 اینٹیں نال بھی لگ گئی, زمین ماشاءاللہ اچھی سیراب ہو گئی, پیداوار اچھی ہو گئی, جھاڑ اچھا نکل آیا, بڑا خوش ہے کسان کہ میں صحیح سیاست لڑی. ورنہ تو پانی آتا ہی نہیں سی, ٹیوبل چلا کے رونا پہنتا تھا. صحیح سیاست لڑی, اچھی پیداوار ہو گئی.
پیداوار اچھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائیوں کبھی غور کیا ہے، سوچا ہے یہ پانی جو میں نے اپنے کھیتوں میں لگایا ہے یہ پانی کن لوگوں کا حق تھا؟ یہ اس موقع سے آگے بسنے والی عوام کا حق تھا جو میں نے مارا ہے۔ اس موقع سے آگے بھی مسلمان عوام بستی ہے کہ نہیں؟ بستی ہے نا، ان کا حق مارا ہے، ان کا حق مارا ہے میں۔ یہ اس اوور سین کے باپ دادے نے کوئی ٹیوبل چلا کے میرے موقع میں نہیں ڈالا میرے کھالے میں یہ پانی، یہ اگلے لوگوں کا حق مار کے دیا ہے۔ اور میں ساری زندگی نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، حج کروں، عمرے کروں، توبہ کی تسبیحاں پڑھوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ کوئی نہیں معاف ہونا یہ جو پانی لوگوں کا لگا ہے۔ ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا رب کی انصاف والی عدالت میں، ایک ایک قطرے کا پیدا کرنے والے کی قسم ہے حساب دینا پڑے گا، معافی شافی کوئی نہیں ہے اس کی۔ ہم سمجھ بیٹھے ہیں توبہ کر لو سارے گناہ معاف ہیں، ماں کے پیٹ سے نکل گیا ہے، ایسا ہو گیا بندہ فلاں نیکی کرنے سے، واہ بڑی موج ہے، کھائی جاؤ پی جاؤ عیش کری جاؤ، حقوق مارے جاؤ لوگوں کے اور معاف ہو جائیں گے نماز پڑھ کر، توبہ کر کے۔ شہروں میں لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، شہروں میں لوگ کیا چوری کرتے ہیں؟ آج کل پنڈوں میں بھی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ بجلی چوری کیسے ہوتی؟ اس کے بھی بڑے سارے طریقے ہوں گے، ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پورا مہینہ ڈٹ کر بجلی استعمال کرتے ہیں، جب آتا ہے نا وہ میٹر ریڈر میٹر چیک کرنے کے لیے تو اس کی ہاتھ میں 2000 روپیہ دیتے ہیں، وہ سارا میٹر پیچھے گھما دیتے ہیں، میٹر کیا ہو جاتا ہے؟ ریورس، اس کو 2000 مل گیا، میٹر ریورس ہو گیا۔ اچھا بجلی استعمال کی میں نے 10,000 کی، 2000 اس کو دیا، 1000 بل آ گیا، 3000 میں کیا ہو گیا ہمارے؟ وہ جو 7000 کی بجلی استعمال کی وہ پیسے کس نے بھرے؟ وہ عوام نے بھرے۔ کس نے بھرے؟ کئی جاہل، اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، پیدا کرنے والے کی قسم نمازیوں سے اپنے کانوں سے سنا، میرے سامنے انہوں نے اعتراف کیا، کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی چوری ہے اور گورنمنٹ کی چوری جائز ہے، کہتے ہیں گورنمنٹ کی چوری جائز ہے۔ کیوں جائز ہے بھائی؟ کہتے ہیں گورنمنٹ ناجائز ٹیکس لگاتی ہے ہم پر، اس لیے ہم بھی گورنمنٹ کی چوری کر سکتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے، پیدا کرنے والے کی قسم گورنمنٹ کی چوری نہیں ہے۔ ویسے گورنمنٹ کی چوری بھی جائز نہیں اسلام میں، وہ جو ناجائز کرتی ہے اس کا حساب رب کو دے گی، ہاں، لیکن چوری جائز نہیں ہے۔ یہ کن کی چوری ہے؟ ایک میٹر ہے جو ہمارے گھروں میں لگا ہوا ہے، ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوا ہے کوئی واپٹا بڑا کہ نہیں کرے؟ ہاں پوچھ لینا ان سے، ایک بڑا میٹر ہوتا ہے جو کہاں لگا ہوتا ہے؟ گریڈ اسٹیشن پہ۔ جب بل بنتے ہیں نا، بل ہر مہینے جو بل آتے ہیں ہمارے گھروں میں، وہ ہماری میٹر ریڈر کی بنا پر نہیں ہوتے، وہ کس بنا پر ہوتے ہیں؟ اس میٹر کی بنا پر جو میٹر گریڈ اسٹیشن میں لگا ہوا ہے، جو میٹر گریڈ والوں کو بتا رہا ہے کہ یہاں سے اتنے یونٹ سپلائی ہوئے اس علاقے میں، ادھر سے اکٹھے ہو کے گئے یونٹ 1000 مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ان کا یونٹ، ان کا میٹر بتا رہا ہے کہ اس نے سپلائی کی ہے 2000 یونٹ، 1000 کدھر گیا؟ چوری ہو گیا نا۔ انہوں نے جو ادھر سے اکٹھے ہو کے یونٹ کہنا ہے اس کا بل نہیں بنانا، کتنوں کا بنانا ہے؟ جتنے انہوں نے سپلائی کی ہے نا 2000 کا بل بنانا ہے انہوں نے۔ پھر ادھر تو 1000 گیا، پھر بل کیسے بنے گا؟ انہوں نے ہر بل کے اندر ایڈجسٹ کر دینے پیسے۔ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے، یہ نیلم جیلم سرچارج ہے، یہ لینڈ سرچارج ہے، یہ جناب ٹی وی فیس ہے، آتی ہے نا ٹی وی فیس، مسجد کے بل میں بھی آتی ہے، ٹی وی چلتے ہیں مسجد میں، ہاں ٹی وی چلتے ہیں مسجد میں، مسجد کے بل میں آتی ہے، ٹی وی فیس کے لیے آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ کیا ہوتی ہے یہ چوری کی چوری ہوتی ہے، چوری کا مال ہوتا ہے۔ یہ جو چوری ہوئی ہے نا اس کے پیسے مسجد کو بھی بھرنے پڑتے ہیں، مسجد بھی اس کے پیسے بھرتی ہے۔ اب چوری میں نے کی،
پورے محلے کو مجبور کر دیا کہ دو بڑی چوری کے پیسے، اگر وہ نہیں دیتے تو ان کا میٹر کٹتا ہے، وہ جائیں کہاں؟ ہاں یہ جو بجلی چوری کر کے، پانی چوری کر کے، دودھ میں پانی ڈال کے، کم تول کے، کسی کا بننا چھان کر، اپنے کھیتوں میں شامل کر کے، کسی کی توڑی اٹھا کر، کسی کا چارہ اس کی اجازت کے بغیر کاٹ کے، بہنوں کا حق مار کے، رشوت، کرپشن، خیانت، فراڈ، جھوٹی قسم، جو اس طرح کا کھایا ہوا مال ہے نا میرے بھائیوں، یہ بندوں کا حق ہے، اور بندوں کے حق توبہ سے، شوبہ سے کسی سے معاف، کسی نیکی شکی سے بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ لو بنائے لیتا ہوں دو تین موٹے موٹے، سن لینا اور سمجھ لینا کہ یہ باتیں میرے منہ کی نہیں ہیں، میں نے اپنے پاس سے نہیں کہ اتنی اتنی بڑی باتیں میں اپنے پاس سے نہیں کر سکتا ہوں۔ سنن نسائی شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، اللہ اسے پھر زندگی دے دے، وہ پھر شہید کر دیا جائے، اللہ اسے پھر زندہ کر دے، وہ پھر شہید کر دیا جائے، اور اس شہید ہونے والے بندے پر وہ قرض، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرضہ اس سے نہیں اترتا، جب تک اس کا قرضہ اس سے نہیں اترتا۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے قسم اٹھا کے کہا، اللہ کے نبی قسم نہ بھی اٹھائیں تو شک ہے آپ کی بات میں؟ قسم اٹھا کے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ بننے اور پلاٹ کی جھگڑے کا نہیں قتل ہوا، کسی برادری یا الیکشن کے جھگڑے میں مارا نہیں گیا، کہاں مارا گیا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرتے ہوئے، رب کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کی ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر نے قسم ہے اللہ کی، امام الانبیاء نے کہا اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ سارے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں، بندوں کے حقوق شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے کہا نہیں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ شہید ہونے والے کو بھی معاف نہیں۔ نہیں سمجھ آئی حدیث؟ ہاں نہیں آئی، دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ یہ جو خطاب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم اٹھا کے کہا، اس کے مخاطب میں اور آپ سب ہیں نا، قیامت تک آنے والے سارے مسلمان ہیں، اور سب سے پہلے مخاطب ان لفظوں کے کون تھے؟ صحابہ۔ سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ کیا مطلب ہوا پھر اس کا؟ اگر ہو صحابی رسول، میں اور آپ نہیں، کون ہو؟ صحابی رسول، اور وہ ہو جائے اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید، ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ جامع شہادت نوش کر لے صحابی رسول، اور اس تین مرتبہ شہید ہونے والے صحابی پر ہو قرض، ناطق وحی نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بھی نہیں جا سکتا جنت میں جب تک قرضہ نہیں اترتا۔ شہید صحابی تین مرتبہ شہید ہو کر نہیں جا سکتا، میں اور آپ چلے جائیں گے نا جنت میں؟ صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ چیز کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ ککھ نہیں ہے، اللہ کی قسم ککھ نہیں ہے ہم ان کے مقابلے میں۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ پھر غور کریں، پھر سمجھاتا ہوں، ابھی نہیں آئی سمجھ۔ قرض کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا جاتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ کئی سرد آ رہے کہتے ہیں ہاں اسی لیے اس طرح لیا جاتا ہے۔ بھئی کسی کے کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ قرض لیا جاتا ہے؟ قرض لیا جاتا ہے کسی کی منت کر کے، اس کو راضی کر کے، منت کر کے، مجھے ضرورت تھی، میں نے آپ کی منت کی، آپ نے مجھے قرض دے دیا، ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے اپنی رضامندی سے مجھے پیسے دیے، میں فوت ہو گیا، پیسے واپس نہیں کر سکا، یہ جو آپ سے قرض لیا تھا نا آپ کی رضامندی سے، آپ نے خود دیا تھا، یہ میرے جنت میں جانے کے لیے کیا بن جائے گا؟ رکاوٹ۔ جو آپ کی رضامندی سے ملا لیا میں نے، وہ تو معاف نہیں ہے، وہ تو رکاوٹ بن گیا۔ تو جو دودھ میں پانی ڈال کے لیا، جو پانی چوری کر کے لیا، جو رشوت کر کے لیا، جو کرپشن کر کے لیا، جو خیانت کے ذریعے لیا، ہاں
جو بہنوں کا حق مار کے لیا وہ کیسے معاف ہو جائے گا یار؟ یہاں تو رضامندی والا معاف نہیں، 2 نمبری والا کیسے معاف ہوگا؟ یا کہیں اللہ کے نبی کی بات غلط ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ ہاں، ساری زمین آسمان قسم اللہ کی ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط نہیں ہو سکتے۔ ایک دلیل دی ہے، دوسری دلیل سنیں، بہت غور سے سننی ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو میرے بھائیوں غور کرنا، کہاں کھڑے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، روزے رکھ کے حدیث کے ہلوا کر اپنے آپ کو۔ حالات ہمارے کیا ہیں؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث ہے، تیسری حدیث سنا کر پھر میری بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے پیغمبر نے کہا، لا تؤدن الحقوق یوم القیامت حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ پھر غور کرنا، سنو لفظ لا تؤدن، لام حرف تاکید ہے، نون سکیلہ یہ بھی حرف تاکید ہے، یہ 2 قسموں کے کیا مقام ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ضرور بھی ضرور تم نے جن انسانوں کا حق دنیا میں طلب کیا ہے نا، قیامت والے دن ضرور بھی ضرور ادا کرو گے، کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا وہ حق اس کو۔ جس کا حق طلب ہوا ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ ضرور بھی ضرور دینا پڑے گا، ضرور بھی ضرور دینا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ نماز روزے حج برے توبہ شوبہ سے معاف نہیں ہونا، وہ دینا پڑے گا۔ آپ کہیں گے وہاں تو اربوں انسان ہوں گے، تو میں کسی کونے کنرے میں چھپ کے بچ جاؤں گا؟ ہاں، جڑ کاٹ دی امام الانبیاء نے اس سوچ کی اگلے لفظوں میں۔ آپ نے فرمایا حتی یقادا، اور میرے بھائیوں غور کرنا، حتی یقادا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، اگر کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو طاقتور تکڑا سمجھتے ہوئے کسی بھولی بکری کو ماڑا اور کمزور سمجھتے ہوئے ٹکر ماری تھی دنیا میں، پروردگار ان دونوں بکریوں کو بھی اپنی عدالت انصاف میں حاضر کر لے۔ جس بھولی بکری کو ٹکر لگی تھی اس کو رب سینگ دے گا، جتنی ٹکر سینگوں والی نے اس کو ماری تھی اتنی ٹکر مروائے گا۔ جس رب کو بکریاں بھی یاد ہیں، میں اور آپ بھول جائیں گے نا اس کو، ہم چھپ جائیں گے؟ ہاں، پھر غور کرنا، جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا، میرے بھائیوں، جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا، جو بکریاں مکلف مخلوق نہیں ہیں، جن بکریوں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، قرآن و حدیث جن کے لیے نازل نہیں کیا، جن بکریوں کے لیے رب نے سزا اور ثواب کا کوئی قانون نہیں بنایا، ان میں کروایا انصاف، اور جن کے لیے نبی رسول آئے، قرآن و حدیث آیا، ثواب اور سزا کا قانون بنایا، جنت جہنم بنائی، ہمیں ویسے چھوڑ دے؟ ممکن ہے یہ؟ ہو سکتا ہے؟ اس لیے پیارے پیغمبر نے کہا کسی بھول میں نہ رہنا، لا تؤدنا، ضرور وہ انصاف کی عدالت ہے رب کی، وہاں کسی پر ایک ذرے کے برابر زیادتی اللہ کی قسم نہیں ہونی، ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی پر زیادتی، کسی کی حق تلفی۔ اگر ایک ذرہ میں نے آپ کا مارا ہوا ہے نا، ایک ذرہ، ایک ٹیڑی پیسہ میں نے آپ کا دینا ہے، اور میرے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت تک نہیں جا سکتا جنت میں جب تک وہ ٹیڑی پیسے کا حساب برابر نہیں ہو جاتا رب کی عدالت۔ دینا پڑے گا۔ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے زمینیں بڑی ہیں، بینک بیلنس بھی بڑا ہے، تو دے دیں گے جا کر وہاں۔ ہاں، تیسری حدیث سنا کر میری بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حدیث سن لیں، آپ سب کو یاد ہے حدیث، مجھے پتا ہے آپ نے 10 مرتبہ سنی ہے زندگی میں یہ حدیث، لیکن سن کر کیا ہوتا ہے، ادھر سے سن کر نہ ادھر سے نکال دیتے،
ہمارا رویہ یہ. ابھی اپنا بکار عظیم بھائی بھی یہی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے, یہی رونا رو رہے تھے کہ سنتے ہیں لیکن عمل شمل ایک کام سے سنتے جاتے ہیں دوسرے سے. اور اگر کوئی اندر چلی جائے نا چیز, تو جب مسجد سے باہر جاتے ہیں نا, جوڑی جھاڑ کر اندر ہی پھینک جاتے ہیں سارا کچھ. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب اے گلاں تھوڑیاں ہے تو بڑیاں چنگیاں, لیکن اتنے مسیطے ہی رکھو, باہر نہیں چلتی مسیح جو بھی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو سنا سنایا ہوتا ہے نا ادھر ہی جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. کوئی انقلاب, کوئی تبدیلی, کوئی سوچ, کوئی عمل, کوئی چیز چھوڑنے کے لیے, کچھ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ فطرت بن چکی ہے ہماری, یہ فطرت بن چکی ہے. مسلمانوں کی سب کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کی بات نہیں کر رہا. کروڑ منع کرو کہ اللہ نے حرام کی ہے, بس ادھر سے سن لیا, نکال لیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مولوی صاحب نے اپنا فریضہ ادا کر دیا, ہم ادھر کے ادھر ہی ہے. سوئی 12 کی 12 پر ہے, آگے پیچھے نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی رویہ نہیں سارے مسلمانوں کا.